ٹیپو سلطان 18ویں صدی میں ہندوستان کی آخری امید تھا۔ وہ صرف ایک بہادر سپہ سالار نہیں بلکہ جدید سوچ رکھنے والا حکمران بھی تھا۔ میسور اس کے دور میں جنوبی ہندوستان کی ایک طاقتور ریاست بن چکی تھی۔ اس نے اپنی سلطنت کو جدید ہتھیاروں، منظم فوجی نظام اور صنعتی ترقی سے مضبوط بنایا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسیوں سے اتحاد قائم کیا تاکہ انگریزوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ اس خطے کو انگریزوں کی غلامی سے بچانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف انگریزوں کے لیے ٹیپو سلطان سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ٹیپو سلطان کو میدان جنگ میں ہرانا تقریباً ناممکن ہے۔ انگریزوں نے کئی بار حملے کیے لیکن ناکام رہے۔ چنانچہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف اندرونی سازشیں شروع کر دیے۔ اسی سازش کا ایک اہم کردار تھا میر صادق۔ میر صادق کا تعلق جنوبی ہندوستان کے ایک مسلمان خاندان سے تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا، فارسی، عربی اور درباری آداب پر عبور رکھتا تھا۔ ابتدا میں وہ حیدر علی کے دربار میں ایک معمولی عہدے پر فائز ہوا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان نے ریاست سنبھالی۔ میر صادق کو بھی دربار میں شامل کر لیا گیا۔ پہلے مشیر بنایا گیا، پھر وزیر بنا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلطنت میسور کے بڑے عہدوں تک پہنچا۔ اسے خزانے اور ریاست کے انتظامی معاملات کی ذمہ داری بھی دے دی گئی۔ بظاہر وہ ایک وفادار مشیر اور درباری تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اقتدار کی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کا غرور اور حسد اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے دربار میں وہ مقام نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا۔ انگریزوں کو اس میں اپنی چال کے لیے ایک آسان شکار نظر آیا۔ انہوں نے اس سے خفیہ طور پر رابطے بڑھائے، کئی ملاقاتیں ہوئے، خفیہ خطوط کا تبادلہ ہوا۔ انگریزوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ ان کا ساتھ دے تو میسور کی حکومت اسے سونپ دی جائے گی، مگر اصل طاقت وہ خود رکھے گے۔ اقتدار کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ تیار ہو گیا۔ 1799 میں چوتھی اور آخری میسور جنگ شروع ہوئی۔ انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کیا۔ قلعہ مضبوط تھا، توپیں، فوج، دفاع سب مکمل تھا۔ ٹیپو سلطان خود مورچوں کا معائنہ کرتا رہا اور سپاہیوں کو حوصلہ دیتا رہا اور شہر کی تحفظ کے لیے دن رات کوشش کرتا رہا۔ لیکن مسئلہ قلعے کے باہر نہیں، اندر تھا۔ 4 مئی 1799 میں جنگ کا فیصلہ کن دن تھا۔ اسی دن میر صادق نے عملی غداری کا آغاز کیا۔ اس نے ڈیوٹی پر موجود فوجیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ یہ سب حکمت عملی کی تبدیلی کے نام پر کیا گیا۔ انگریز اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی دفاعی پوزیشن حالی ہوئے، انگریزوں نے دروازوں پر دعویٰ بولا۔ اب قلعہ اندر سے کمزور ہو چکا تھا۔ افراتفری پھیل گئی۔ قلعے کے اندر شہری خوف میں مبتلا تھے۔ سپاہی اپنے کمانڈرز کی منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف بے چینی تھی اور صورتحال تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ اسی دوران قلعے کے اندر ٹیپو سلطان دوپہر کی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اطلاع ملی توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو چکا ہے اور انگریزوں نے قلعے پر بھرپور حملہ کر دیا ہے۔ سلطان نے کانا وہی چھوڑا اور حالات کا جائزہ لینے فوراً قلعے سے باہر نکلے، لیکن غدار درباریوں نے پیچھے سے قلعے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ سلطان اپنی فوج کو منظم نہ کر سکے۔ اس کے باوجود ٹیپو سلطان نے ہمت نہ ہاری۔ سلطان چند وفادار سپاہیوں کی کم تعداد کے ساتھ میدان میں آیا، اپنے ہاتھ میں بندوق تھامے دشمن کے سامنے ڈٹ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے ساتھی شہید ہوتے گئے اور سلطان خود بھی گولیوں سے زخمی ہو گیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جو بہادری سے قلعے کے دروازے پر لڑ رہا ہے وہ خود ٹیپو سلطان ہے۔ ایک سپاہی نے مشورہ دیا، آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ ٹیپو سلطان ہیں، شاید وہ احترام کریں۔ سلطان نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ آخرکار سلطان زمین پر گر پڑا، لیکن ابھی سانسیں باقی تھے۔ ایک انگریز فوجی نے سلطان کی کمر پر ہیرو کی تیلی دیکھ کر لالچ میں آیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سلطان نے زخمی حالت میں تلوار کا ایسا وار کیا جس سے فوجی کی ٹانگ کٹ گئی۔ جوابی حملے میں اس فوجی نے سلطان کے سر پر گولی ماری۔ ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی میسور کی مزاحمت بھی ختم ہو گئی۔ انگریز قلعے پر مکمل قابض ہو گئے۔ فوج پیچھے ہٹ چکی تھی، رہنما اب موجود نہ تھا۔ قلعہ اب انگریزوں کی قبضے میں تھا، لیکن جنگ ختم ہوتے ہی ایک اور نام سامنے آنے لگا۔ وہ نام جس نے اندر سے دروازے کھولے، جس نے دشمن کو راستہ دیا، وہ تھا میر صادق۔ شہر پر قبضہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن غدار کا چہرہ سب پر آیا ہو گیا تھا۔ میر صادق قلعے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عوام نے اسے گھیر لیا۔
बाजारों में घसीटा गया, लोगों ने इस पर पत्थर बरसाए, मारा पीटा, यहाँ तक कि वो हलाक हो गया। इसकी लाश कई घंटे सड़क पर पड़ी रही, किसी ने दफनाने की हिम्मत ना की। तारीख हमें बताती है कि कौमें अक्सर दुश्मनों से नहीं, अंदर के गद्दारों से बर्बाद होती है, और जब इक्तिदार की लालच और आना का जहर जहन में बस जाए तो फिर मीर सादिक जैसे किरदार पैदा होते हैं। मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ।